امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تناؤ سے تیل کی تجارت کے راستے متاثر نہ ہوں، اس کے لیے امریکہ نے خلیجی ملکوں کے ساتھ عسکری اتحاد بنانے کی کوشش کی ہے، جو ایران اور یمن کے قریب پانیوں میں گشت کرے گا۔ اس کی تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے امان اظہر کی جانب۔ امان، یہ بتائے گا کہ اب تک اس اتحاد سے متعلق کیا معلومات سامنے آئی ہیں؟ جی سارا، یہ جو منصوبہ ہے اس کا اعلان جو امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل جوزف ڈنفرڈ ہیں ان کی جانب سے سامنے آیا، اور اس کی تفصیلات کل وہ انہوں نے کچھ رپورٹر سے شیئر کی، اور یہ جو منصوبہ ہے اس کو سیکرٹری پومپیو اور جو ایکٹنگ وزیر دفاع ہیں امریکہ کے مارک ایسپر، ان کی حمایت حاصل ہے۔ اس منصوبے کے تحت جس طرح آپ نے کچھ ذکر کیا اس کا، اس جو آبنائے ہرموز ہے یا جو پانی ہے جو ایران اور یمن کے قریب لگتے ہیں، اس میں اس طرح کے ایک فوجی اتحاد بنانے کی کوشش کی جائے گی اگلے 2 ہفتوں کے دوران، کہ جو کمرشل شپنگ کا جو راستے ہیں اس میں ان آئل ٹینکرز کو اور جتنی بھی وہاں سے تجارتی راستے ہیں ان کو کسی قسم کا حفاظتی کور دیا جا سکے۔ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، جس طرح آپ کو یاد ہے کچھ عرصے پہلے امریکہ نے تہران پر الزام عائد کیا تھا کہ اس کی جانب سے یا اس کی فورسز کی جانب سے جو جاپانی ٹینکر اور سعودی ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کی تہران نے ایک پرزور الفاظ میں تردید بھی کی تھی۔ لیکن اس منصوبے کے تحت جو اگلے 2 ہفتوں کے دوران یہ فوجی کولیشن بنانے کا ارادے کا اظہار کیا گیا ہے، اس کے تحت جو سرویلنس ہوگی اور جو اس مشن کو لیڈ کریں گے وہ امریکی فورسز ہوں گے، اور ان کے جو خطے میں اتحادی ہوں گے وہ اس کو فردر فالو اپ کریں گے۔ جی اچھا، یہ بتائیے کہ اب آج انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے وینا میں۔ کیا ایران کے جو جوہری عزائم جس طرح سے اب آگے بڑھ رہے ہیں دوبارہ، اس حوالے سے کسی قسم کے ایکشن کا کوئی امکان ہے؟ جی، یہ بھی ایک طرح سے ایک جو ماہرین کی رائے ہے، ایک سفارتی کوشش کی جا رہی ہے اس دفعہ امریکہ کی جانب سے کہ تہران کے اوپر جو پریشر ہے اس کو ماؤنٹ کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تہران کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کچھ عرصے پہلے کہ جیسے جیسے امریکہ نے اقتصادی پابندیاں بڑھائی ہیں تہران کے اوپر، ویسے ویسے ایران جو جوہری معاہدہ ہے اس کی شکوں سے باہر آتا جائے گا، اور پچھلے 2 ہفتوں کے دوران ایران نے اپنی جو افزودہ یورینیم کے اوپر جو لمٹس تھیں ان کو 2 دفعہ ایکسیڈ کیا، جس کی وجہ سے جو یورپی ممالک تھے انہوں نے بھی مسلسل کوشش کی ہے سفارتی ذرائع سے کہ تہران کے اوپر دباؤ ڈالیں، اس طرح کی یہ جو شکوں کریں۔ اور اسی حوالے سے جو فرانسیسی صدر میکرون ہیں ان کا ایک خصوصی ایلچی بھی تہران میں موجود تھا تاکہ ان کو کنونس کر سکے۔ جی امان اظہر ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہل سے، اور ہمیں تفصیلات دے رہے تھے ایران سے متعلق جو امریکہ کے تازہ ترین اقدامات ہیں ان کی۔ امان، تھینک یو ویری مچ۔